علامہ صاحب پھر وہی بات آ جاتی جو میں جو ہے حسیب صاحب سے بھی کر رہی تھی کہ اگر کوئی اس طرح سے ناراضگی ہو جاتی ہے فیملی کے اندر، خاندانوں کے اندر، تو کوئی بھی پہلے معاف کرنے کو یا معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا، اس میں یہ بات جو ہے وہ زیر بحث آ جاتی ہے کہ یہ کمزور ہے. پھر یہ مدعا سامنے آ جاتا ہے. ان چیزوں کو پھر ہم بیچ میں لے آتے ہیں کہ یہ تو کمزور ہے اس لیے معافی مانگ رہا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ علیہ ارشاد وسلم. گرامی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ وہ جو بچھاڑ دے. حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود اپنے غصے پہ قابو پا لے. بالکل ایسے ویسے جو کمزور ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی بیچارہ ویسے ہی کمزور کمزور ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی بالکل کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. صحیح ہے. معافی دینا یا درگزر کرنا یہ طاقتور کا کام ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے یقینا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت بھی دی تھی، اپنی طاقت کو استعمال نہیں سامنے کیا. رکھتے ہوئے اس نے استعمال نہیں کیا ہوں. بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے معاف کر دیا. ہوں. تو یاد رکھیں یہ معاف کرنا یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ یہ سب سے بڑی طاقت اور یقینا ہمت والا کام ہے. یقینا بالکل تو ایسے یہ ہمت والا کام ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا، درگزر کرنا. بالکل بھائی یہ ہمت والا کام ہے اور ہمیں یہ ہمت اپنے آپ پہ پیدا کرنی ہوگی. جی جناب محترم علامہ حسیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات کے اندر یہ بڑا خوبصورت یہ اوبویسلی رشتہ ہے، تو اس میں معافی کا جو کردار ہے یا رول ہے وہ بتائیے. خامن سے کوئی درگزر کوئی معاملہ ایسا سختی والا ہو بھی جائے تو وہ گھر سدھارنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے وہ اولاد کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ گھر کا ماحول بہتر بنانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب خاوند کے مزاج کو بیوی سمجھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خرابیاں وہ ہیں جو دور ہو جائیں گی. لیکن بیوی اگر اسے اپنی بےزتی سمجھے گی تو پھر معاملات مزید آج خراب کل ہوں گے. علامہ صاحب انا کی بات آ جاتی ہے، وہ چاہے بیوی کی بات کرے یا شوہر کی بات کرے، دونوں انا پہ بات لے آتے ہیں. انا پہ بات لے آتے ہیں. تو اس پہ اگر خاوند کسی بات پر ڈانٹ پیٹ کرتا ہے یا سختی کرتا ہے تو وہ گھر کا ایک وارث ہونے کی وجہ سے بہتری کی وجہ سے کرتا ہے. تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کے مزاج کو سمجھے اور جہاں سمجھے کہ میرے لیے واقعتاً بہتری کی طرف یہ معاملہ ہے تو اسے کمپرومائز کر کے اسے اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. اٹھ درمی نہیں کرنی چاہیے. سارے مسائل تب بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں جب اٹھ درمی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب بیوی کی طرف سے اٹھ درمی ہوتی ہے تو خاوند بھی پھر خاوند ہوتا ہے، وہ بھی پھر غصے میں آتا ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. وہ انا پہ بات آ جاتی ہے. جی جناب محترم محمد بابر صاحب، یہی میاں بیوی کے رشتے کے اوپر میں ذرا آپ سے بھی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی کہ اس رشتے کے اندر بڑا خوبصورت رشتہ ہے لیکن معاف کر دینا کیونکہ غلطی ہے، وہ یہ غصہ ہے، اس طرح کی چیزیں اوبویسلی ہر رشتے میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس رشتے میں معاف کر دینا، درگزر کر دینے کا جو رول ہے وہ ذرا بتائیے گا اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے. فرمایا کہ اگر تمہارے معاملات میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے، مثال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی ہے کہ اگر کچھ عادتیں اگر تمہیں تمہاری بیوی کی ناپسندیدہ ہے، کچھ تو وہ ہوں گی جو تمہیں پسندیدہ ہے. فرمایا کہ ناپسندیدہ کو چھوڑ کر جو پسندیدہ ہے ان کو اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں باہمی اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے گا. آج سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چونکہ ہمارا یہ کام ہے، ہمارے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ آئے روز طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات پر. ایک کیس میرے پاس یہ آیا کہ خاوند غسل کے لیے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے ایک تولیہ مانگا، بیوی لیٹ ہو گئی تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر طلاق دی. کیا ہے کہ غصے پہ کنٹرول نہیں رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور کوئی یہ ہے کہ رات کو میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مرد نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو اپنے چچی کے گھر گئی، اگر دروازے سے تو باہر نکلی تو میری جانب سے تجھے طلاق ہے. پھر اس نے اپنے چچا کو کال کر کے کہا جی لے جاؤ جی میں نے طلاق دے دی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر. حالانکہ اگر ہم نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی ازدواجی جو زندگی ہے وہ بڑی آسان انداز کے ساتھ، چاہے مکی ہو چاہے مدنی زندگی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزاری ہے. اور کئی ایسے معاملات جو زوجین کے درمیان ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی سے معاف کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ملتا ہے. اور ویسے بھی جو میاں بیوی کی قربت ہوتی ہے
وہ کوئی ایک دو دن کی تو نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی کی ہوتی ہے، بھر کی، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم کچن میں برتن رکھیں تو وہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو یہ تو 24 گھنٹوں کا ایک رشتہ ہوتا ہے. تو کم از کم اپنی ترتیب ایسی بنائیں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو اسے درگزر کریں. یہ رشتوں میں حسن پیدا کرتی ہے. اگر ہر بات پہ ہم روک ٹوک کریں گے، ہر بات پہ ہم چڑ جائیں گے، ہر بات پہ ہم غصہ کریں گے، تو یاد رکھیں یہ زندگی نہیں چل سکتی، چاہے بیوی کی طرف سے ہو چاہے میاں کی طرف سے. مقابلے میں آ جائیں اور وہ تانے شروع ہو جاتے ہیں. اور آئے روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوتی، آج کا دور فتنے کا دور ہے. وجہ کیا ہے؟ عدالتوں میں چھوٹے چھوٹے 3 4 بچے ہوتے ہیں ساتھ، کیا جی بیوی طلاق لینے کے لیے، خلا لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ دونوں طرف سے کمپرومائز ہوگا تو تب زندگی میں حسن پیدا ہوگا. اگر اسی طرح نوک جھوک ہوگی تو آج دیکھیں کہ بچے رل رہے ہیں، بچے والدین کے اس کردار کو دیکھ کر وہ پریشانی کا شکار ہیں. پھر بیچ میں پستے ہیں اولاد پستی ہے. تو اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی باتیں ان کو درگزر کر کے جب ہم آگے چلیں گے تو وہ ایک رشتے میں بھی مزید نکھار اور حسن پیدا ہوگا. ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہاں پہ جو میاں بیوی کے رشتے میں ایک خلل آتا ہے، اس کی یہ وجہ بھی کہ شوہر کہتا ہے کیونکہ غلطی وہ عورت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں سے ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ عورت ہی ہمیشہ قصوروار ہو. مرد سے اگر غلطی ہوتی تو وہ کبھی بھی پہل نہیں کرتا کہ چلے مجھے معذرت کرنے ہے، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں تھا، نہیں پتہ چلا، یا مجھ سے یہ بات ہو گئی، یا کوئی بھی ہیپننگ ہوگی، تو وہ معافی مانگنے میں پہل نہیں کرتا، ہمیشہ اپنی انا پہ رہتا ہے. ذرا اس پہ بھی بیان فرمائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو ہی اگر دیکھ لینا تو یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو اپنی زوجہ محترمہ بالخصوص حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے. کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے معافی بھی طلب کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود حضور کا فرمان ہے کہ میں 100 سے زائد مرتبہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. تو سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ مرد کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا، اس سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، چاہے رہن سہن کے معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، یا جو بیوی کا حق بنتا ہے اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو، نان نفقے کے حوالے سے دیکھا جائے یا جس بھی حوالے سے دیکھا جائے، اگر اسے غلطی ہو جائے، اگر وہ اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے گا تو یقیناً اس کی بیوی کا دل بھی بڑا ہو جائے گا اور وہ اس سے خوش ہو جائے گی. پھر یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ایک پیار محبت مزید بڑھ جائے گا، لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب دونوں طرف سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دینے کے بجائے درگزر عفو کی طرف جائیں گے تو ہماری زندگی میں مزید نکھار پیدا ہو جائے گا. یقیناً ہماری زندگی میں جو ہے وہ مزید نکھار پیدا ہوگا.